سر میرا نام محمد حمزہ ہے اور میں 10th قاسم سے تعلق رکھتا ہوں۔ جی۔ سر میرا آج کا سوال یہ ہے کہ وٹ از دا میننگ آف لائف؟ ہوں ایک بامقصد زندگی کا کیا مطلب ہے؟ مغربی تہذیب اور مسلم تہذیب کا اس میں کیا اختلاف پایا جاتا ہے اور ہم اپنی زندگی بامقصد کیسے گزار سکتے ہیں؟ یہ جو حفظہ صاحب سوال ہے، یہ آپ نے خود جنریٹ کیا ہے، یس سر، آپ کے ذہن میں خود آیا ہے کہ زندگی کا معنی کیا یس سر، ہے نا؟ یہ بڑا بیسک کوشچن ہے، بہت بنیادی سوال ہے انسان کا۔ دنیا میں ہر سوچنے والا یہی سوچتے سوچتے اس دنیا سے چلا یس گیا سر، کہ زندگی کا کیا مقصد ہے۔ اور دوسرا آپ نے بتایا کہ مغربی تہذیب اور مسلم۔ ہماری تہذیب میں اس سوال کا کیا جواب دیا گیا ہے۔ ہاں، یہ تو بہت بڑا سوال ہے، تو آپ نے اس کا کوئی جواب ڈھونڈا یا کچھ آپ کو آئیڈیا ہوا کہ اس کا کیا میننگ ہو سر سکتا ہے؟ مغربی تہذیب کا کہنا یہ ہے کہ پیسہ کماؤ، بزنس میں لگاؤ، یہ وہ، اور مسلم تہذیب کا کہنا یہ ہے کہ آخرت کی تیاری کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ تو اس میں انکشاف مل کے بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، تو دونوں میں سے مطلب یہ کون صحیح کہہ رہا ہے اور کس کی بات مانے؟ ہوں یہ تو آپ نے درست بات کی ہے کہ جو اہل مغرب ہیں وہ یہی کہتے ہیں جو آپ نے جیسا سمجھا ہے، یعنی آپ نے درست اس صورتحال کو سمجھا ہے۔ تو جو ہمارا مذہب ہے وہ اس کا جو جواب دیتا ہے وہ بھی آپ نے درست سمجھا ہے۔ اس ایک بات کا تو آپ کو پتہ چل گیا ہوگا یس سر، کہ انسان زندگی کا میننگ اختیار کرنے میں، یعنی اس کے بہت سارے جوابات پہلے سے موجود ہیں، یس سر، ان میں سے کوئی جواب اختیار کرنے میں آزاد ہے، یعنی انسان کو اس بات کی آزادی حاصل ہے کہ وہ اس سوال کا جو جواب غور و فکر کے بعد یا اس کی اپنی جو ضرورت ہے روحانی یا اخلاقی، اس کے بعد وہ اس سوال کا جواب جو ہے وہ اس پر پہنچے۔ تو آج کی دنیا میں یہ سوال جو ہے وہ زیادہ اہم ہو گیا ہے، اس کے ساتھ اور بہت سارے سوال جڑے ہوئے ہیں کہ انسان ہونے کا کیا معنی ہے، انسان کیسے رہا جا سکتا ہے، انسان کو زندگی کیسے گزارنی چاہیے۔ یہ سارے سوال کافی پیچیدہ ہو گئے۔ دیکھیں، تین چیزیں ہیں جو جن کی انسان کو ضرورت ہوتی ہے، جس کے بغیر انسان زندگی نہیں گزار سکتا۔ جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور سانس لیتے ہیں، تین چیزیں ہیں نا۔ تو یہ تین چیزیں نہ ہوں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح سے تین ایسی چیزیں ہیں، اور تین ایسی چیزیں ہیں جو اگر انسان کو حاصل نہ ہوں تو وہ مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ لائف کا میننگ کیا ہے، لائف کا جو ابھی آپ نے سوال اٹھایا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ امید کسے کہتے ہیں، یعنی انسانی زندگی کا ایک میننگ ہو اور انسانی زندگی میں ہوپ ہو۔ ہوپ نہیں ہوتی، امید جسے کہتے ہیں۔ امید کا مطلب ہوتا ہے آنے والے دنوں کا خوف ختم کر دینا، آنے والے دنوں کے بارے میں اپنی پوزیشن کو درست کرنا، خوف سے آزاد ہو جانا اور اچھی چیزوں کی توقع کرنا اور بری چیزوں پر صبر کرنا، امید کا یہ میننگ ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے جمال۔ جمال کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی، یعنی یہ ہم نے پھول یہاں کیوں رکھے ہوئے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہم نے یہ صرف اس لیے رکھے ہیں کہ ذرا میز خوبصورت لگے۔ ہم نے اس کی ترتیب، یہ بوتل یہاں رکھی ہوئی ہے، وہ وہاں رکھی ہوئی ہے، کرسیوں کی ترتیب بھی اس طریقے سے بنائی ہے تاکہ ذرا خوبصورت لگے۔ تو انسانی زندگی کو تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، میننگ کی جیسے آپ نے کہا ابھی، اور امید کی، اور خوبصورتی کی۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی مسنگ ہو تو انسان اچھی اور مطمئن زندگی نہیں گزار سکتا، اور بعض کا زندگی اس کے لیے بوجھ بن جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟
تو جو زندگی کا میننگ ہے یہ دو لوگوں نے اس کو اٹیمپٹ کیا ہے. اٹیمپٹ جیسے آپ کوئی کویشچنز ہوتے ہیں نا, کچھ اٹیمپٹ کرتے ہیں, کچھ آپ چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ سوال ہے. ایک اس کا جواب آتا ہے مذہب کی طرف سے, ایک اس کا جواب آتا ہے فلسفے کی طرف سے. جو فلسفی نہیں ہوتے جو ان چیزوں پر غور و فکر کرتے ہیں. اور سائنس کا یہ سوال نہیں ہے. سائنس یہ سوال نہیں اٹھاتی. یہ یا اس کا مذہب جواب دیتا ہے یا فلسفی جو ہے وہ اس کا جواب دیتے ہیں. تیسرا ایک شعبہ جس کو ادب یا لٹریچر کہتے ہیں. لٹریچر میں اس کا جواب دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ لائف کا کیا میننگ ہے. اب یہ انسان کا اختیار ہے کہ اس میں سے کس میننگ کو اختیار کرتا ہے. جو جدید دنیا ہے, جدید دنیا کی جو غالب تہذیب ہے وہ مغرب ہے. مغرب میں جو سائنسدان ہیں, جو فلسفی ہیں, جو غور و فکر کرنے والے لوگ ہیں, مذہب وہاں تقریباً ختم ہو گیا ہے. تو ان سب کا ایک ہی کہنا ہے کہ زندگی کا کوئی میننگ نہیں ہے. ٹھیک ہوگی بات. وہ کہتے ہیں زندگی کا میننگ اگر ہے تو وہ موت تک ہے, اور موت تک آپ جتنی بھی لذات سے آپ زندگی کو بھر سکتے ہیں, یعنی کمفرٹیبل رہیں, یعنی ایسی زندگی گزاریں جو آپ کے لیے کمفرٹیبل ہو اور انجوائمنٹ سے بھرپور ہو. اور جب انسان مر جاتا ہے تو وہ مٹی ہو جاتا ہے. یہ جدید مغربی تہذیب کا جواب ہے. تو مذہبی انسان یہ کہتا ہے کہ مرنے سے انسان مر نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دن انسان کی اصل زندگی کا آغاز ہوتا ہے. تو اس سوال کا جواب ہم سائنس کے ذریعے سے نہیں لے سکتے. اس سوال کا جواب ہم غور و فکر کے ذریعے سے بھی نہیں لے سکتے. اس سوال کا جواب جس پر انسان اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتا ہے وہ جواب ہے جو انسانوں کے خالق نے انہیں بتایا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور وہی زندگی کا میننگ ہے. اس کے علاوہ جو علم ہے, جو سائنٹیفک پروگریس ہے, جو فلسفیانہ فکر ہے, یعنی فلسفیانہ فکر کا مطلب ہے فلسفی غور و فکر کے بعد جو باتیں کرتے ہیں اس کو فکر کہتے ہیں. ان سب کی ایک ہی بات ہے کہ زندگی کا کوئی میننگ نہیں ہے. اس چیز کو ایک جو لکھنے والے ہیں نا فلسفی اور ادیب, اور ان کو کہتے ہیں ایبسرڈزم. ایبسرڈزم کا مطلب وہ کہتے ہیں کہ زندگی کا کوئی میننگ نہیں ہے, زندگی شر سے بھری ہوئی ہے, دکھ سے بھری ہوئی ہے, ظلم سے بھری ہوئی ہے, اس لیے نہ اس کا کوئی حل ہے اور نہ اس کا کوئی میننگ ہے. اب یہ اصل میں یہ کوئی فلسفیانہ مسئلہ نہیں ہے, یہ سائنٹیفک پرابلم نہیں ہے, یہ اختیار کا مسئلہ ہے. کس چیز کا مسئلہ ہے؟ اختیار. اختیار کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا جو جواب چاہتے ہیں اختیار کرنا, اب وہ جواب اختیار کریں گے. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کا میننگ ہے تو پھر آپ اپنی زندگی کو اس کے مطابق ڈھال لیں گے. تو بطور مسلمان میں زندگی کو بہت بامانی سمجھتا ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ انسانی زندگی جو ہے وہ اللہ کی ایک نعمت ہے جو آزمائشوں سے بھی بھری ہوئی ہے. اور یہ باتیں اللہ نے پہلے بتا دی ہیں کہ یہ دنیا میں نے اس طرح کی بنائی ہے کہ اس میں آدمی سکھی نہیں ہو سکتا, دکھی ہی رہے گا. دعا ہے, سکون نہیں ہے. سکون شاید آ جائے لیکن دکھ سے نجات نہیں پا سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے اگر تعلق مضبوط ہو جائے تو وہ دکھوں پر صبر کرنے لگتا ہے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اللہ کا شکر کرنے لگتا ہے. اس سے اس کو کچھ اطمینان مل جاتا ہے. ورنہ انسان نے اس دنیا کو ٹھیک کرنے کی بڑی کوششیں کی ہیں لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہوا. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو مذہبی انسان کی حیثیت سے میں زندگی کو اللہ کی ایک نعمت سمجھتا ہوں. تو آپ بھی اگر سوچیں تو وہ دوسرے جو لوگ ہیں ان کو بھی اگر آپ پڑھیں تو آپ بھی اس سوال کے سامنے اپنے آپ کو کافی بے بس پائیں گے. مشکل ہے. تو اس سوال کا جواب
اختیار سے دیا جا سکتا ہے کہ میں فیصلہ کرتا ہوں کہ ہونا کبھی بے معنی نہیں ہو سکتا. اگر کوئی چیز ہے تو وہ بامانی ہے، یعنی ہونا میننگ فل ہے. صحیح. یعنی اگر کوئی چیز نہیں ہے پھر تو میننگ کا سوال ختم ہو گیا. اگر کوئی چیز ہے تو اس کا مطلب وہ بامانی ہے. اس لیے میں زندگی کو میننگ فل سمجھتا ہوں اور اس میننگ کو اپنے آپ میں زندہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں. یہ ایک مسلسل کوشش ہے. تو ابھی آپ سوچ رہے ہیں تو اللہ کرے آپ بھی کسی اچھے نتیجے پر پہنچے. آمین. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. بہرحال آپ نے باتیں کم کی ہیں. موسٹ ویلکم.